السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1857 کے طوفانی انقلاب کے بعد جب ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کو شدید خطرہ درپیش ہو چکا تھا، اس وقت چند اکابر امید کے کرن بن کر نمودار ہوئے اور اپنی مخلصانہ محنتوں اور پرعزم جد و جہد کے ذریعے شرک و الحاد کی آندھیوں میں علوم و معارف کا ایک ایسا چراغ دیوبند کی سرزمین پر روشن کیا جو آج شمع ہدایت بن کر بر صغیر کے ارض و سما کو مینارۂ نور بنائے ہوئے ہیں اور ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کی شکل میں پوری ملت اسلامیہ کے دلوں کی دھڑکن بن کر طالبان علوم نبوت کو علم کی دولت کے ساتھ عمل صالح اور اخلاق فاضلہ کی پاکیزہ تربیت دینے میں مصروف ہے۔ میری مراد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس ادارے کی تاسیس اور بنیاد کے متعلق کئی پوسٹ اور میسیج آ رہے ہیں۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس ادارے کی بنیاد کیوں رکھی گئی، کون سے ایسے مقاصد تھے اور کیا اغراض تھی جن کی بنیاد پر اس ادارے کی تاسیس ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں صدر المدرسین حضرت الاستاذ مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ ورعاہ کی ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ سن 1857 کے اندر دلی میں صرف علماء 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ 1857 کے اندر شہید کر دیے گئے، انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے، مرنے والا مر گیا، بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا، آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے۔ یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی 1866 میں، اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے، اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے، پڑھائیں گے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا، وہ لوٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ یہ تو درویش لوگ تھے، ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے، اور 150 سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا،
انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جمع کرو، مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناؤ۔ لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیے، اور 150 سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے، ان مدرسوں کو چلا رہی ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے دروازے بند ہو گئے، تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔